أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ بات چل رہی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اس واقعے کے ذکر کرنے کا مقصد دیکھیں آپ کہ یہ جو مشرکین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ہم اتباع کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہودی اور نصرانی تمام لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی ہم ابراہیم کے فالوورز ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور ان کا جو مقصد ہے اور جو موحد اعظم تھے اور جنہوں نے جس طریقے سے توحید کی اشاعت فرمائی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو جس کی تم اتباع کا دعویٰ کرتے ہو وہ خود تو موحد تھے اور تم ہو کہ مشرک، تو یہ کیسی بات کہ جو تم جس کا دعویٰ تم کرتے ہو کہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں وہ تو توحید پر رہیں اور تم جو ہے بھٹک جاؤ اور پھر بھی اپنے آپ کو یہ کہو کہ بھئی ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو یہ ایک جھوٹا الزام ہے ان کی طرف۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ موحد تھے، لہذا تم کو کیا کرنا چاہیے، تم کو بھی توحید پر آنا چاہیے۔ یہ ہے وہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک انداز ہے ہر ایک کا اللہ کی طرف بلانے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس پہ غور فرمایا۔ تھوڑی سی بات ہماری اس پہ ہو چکی تھی گزشتہ، لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی فرمایا کہ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے والد سے کہا کہ بھی تم کس چیز کی پوجا کر رہے ہو، کس کو تم مانتے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کیا کہنے لگے تھے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہمیشہ ہم انہی پر جو ہے جمے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ان سے جب پوچھا تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معلوم ہے کہ بھئی یہ پتھر کے بنے ہوئے، ان کو بھی معلوم ہے پتھر کے بنے ہوئے، پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی فائدہ نقصان نفع اس کے ذریعے سے کچھ نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پوچھا هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، تمہاری دعا سن سکتے ہیں، تمہاری فریاد یہ سن سکتے ہیں؟ اگر فریاد سن نہیں سکتے تو تمہاری فریاد رسی کیسے کریں گے، تمہاری فریاد کو پہنچیں گے کیسے، تمہیں جب مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد ہوگی کیسے؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ارے فائدہ پہنچانا دور کی بات ہے، کیا یہ تمہیں کسی نقصان سے بھی بچا سکتے ہیں؟ ان کے اندر کوئی سی صلاحیت ہے، کوئی سکت ہے، ان کے اندر کوئی حرکت ہے؟ تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ان لوگوں نے اس کا جواب کیا دیا۔ یہ بڑا غور کرنے کا معاملہ ہے، اور اس پہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے عمل کی، اور وہ دلیل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یا تو اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہو، یا نبی نے کوئی بات کہی ہو، یا نبی نے کوئی اپنا عمل ایسا کیا ہو، اگر کسی کے پاس یہ دلیل نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس بہترین دلیل ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد یہی کام کرتے آئے ہیں، لہذا ہم بھی انہی کی بات پر عمل کریں گے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو اب تک اس بات کو فالو کرتے آئے ہیں وہ جو ہے اس سے، یعنی وہ غلط راستے پر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا ہمارے پاس یہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں ہم اسی کو کریں گے۔ چونکہ یہ دلیل ایسی ہے کہ بارہا اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ دلیل دی جاتی ہے، آج تک یہ دلیل دی جاتی ہے۔ اور یہ دلیل جو ہے نا بظاہر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سامنے والے کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتی نا تو اس کے لیے تو یہ دلیل ٹھیک ہے، لیکن
مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو عقل ہو، جس کے پاس علم ہو، اس کے لیے یہ دلیل کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا خشک نعرہ بازی جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ ایسے نعرے جو کانوں کو بھلے لگیں، ان نعروں کے لیے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے تو یہ دلیل بن جاتی ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا کرتے آئے، کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ کیا انہوں نے اپنے بڑوں سے غلط سیکھا؟ کیا انہوں نے اپنے بڑوں کو غلط کرتے دیکھا؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ہماری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہ دلیل کہاں دی جا رہی ہے؟ شرک کے اوپر دلیل دی جا رہی ہے. شرک کو فالو کرنے کے لیے باپ دادا کی اتباع اور ان کی تقلید کی یہ مثال دی جا رہی ہے. اب یہ جو مثال ہے، یہ جو دلیل ہے باپ دادا کو فالو کرنے کی، اس کو دو طرح استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی آپ اگر یوں کہیں کہ ہم یہ جو عمل کرتے ہیں یا یہ ہم فلاں خاص قسم کی عبادت کرتے ہیں، خاص قسم کی مراد یہ ہے کہ جیسے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک خاص طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ حضرات ہیں دوسرے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، کچھ اور حضرات ہیں وہ اپنے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو نمازوں کا جو اختلاف ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ احادیث کا اختلاف ہے. حدیثیں مختلف ہیں، اور کچھ حدیثیں کچھ بیان کرتی ہیں، کچھ حدیثیں کچھ بیان کرتی ہیں. چونکہ اس سے پہلے بہت تفصیلی اس پہ بات ہو چکی ہے، اس وجہ سے میں صرف ریفرنس کے طور پر صرف حوالہ دے رہا ہوں بہت مختصراً اس کی طرف. تو یہ جو ہوتا ہے حدیث کا پھر سوال ہوتا ہے حدیث میں کیوں اختلاف ہوا. تو اس کو جاننے کے لیے بہت اختصار کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ شریعت جو ہے نا آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، احکامات آہستہ آہستہ آ رہے تھے. اسی لیے یہ آپ دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے میں کبھی یہ حکم آتا ہے، پھر اس میں بعد یہ حکم آتا ہے، پھر یہ حکم آتا ہے، پھر کہ اب یہ کر سکتے ہو. اب آپ نماز کو دیکھ لیں، نماز میں بہت سی چیزیں پہلے الاؤ تھی. نماز میں لوگ بات چیت کر سکتے تھے، اور اتنا بھی تھا کہ بھائی اگر کوئی آدمی نماز میں دیر سے شریک ہوتا تو بعد والے سے وہ پوچھ لیتا ہے بھائی کون سی رکعت چل رہی، وہ بتا دیتا اس کو یہ رکعت ہے. پھر اس کے بعد نماز کنٹینیو ہوتی ان کی. اور کچھ ایسی بہت سی چیزیں تھیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ نماز کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا منسوخ ہوتی گئیں. پھر اب ایک شکل آخری جو شکل بنی ہے نماز کی، وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں جب آ گئی تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اگر آپ مدینے میں آتے ہیں دور کا سفر کر کے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی نماز کی نقل اتارتے ہیں، آپ نے اللہ کے رسول سے نماز سیکھی ہے، اس کے بعد آپ اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں. اب آپ کو دوبارہ کبھی زندگی میں مدینہ آنے کا وقت نہیں ملتا ہے. تو جو نماز آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے، آپ اسی پر قائم ہوں گے لا محالہ. اور اگر اس کے خلاف کوئی بتائے گا تو آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ آپ تو کہیں گے بھائی میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز اس طرح سیکھی ہے، یا آپ نے مجھے اس طرح سکھایا ہے، میں نے خود آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن ان صحابی کو اس کے بعد جو چینجز ہوئی ہیں، نماز کے اندر جو تبدیلی آئی ہے احکام کی، وہ ان کے علم میں نہیں ہے. اب یہ جو اس کے بعد اگلے سال دوسرے صحابی آتے ہیں دوسری ملک سے، انہوں نے وہ جو طریقہ سیکھا وہ اس طریقے پر، پھر اس کے بعد نماز میں اور تبدیلی آئی آہستہ. پھر اس تبدیلی کے بعد وہ ان دونوں حضرات کو تبدیلی کا علم نہیں، اور وہ دونوں اپنی اپنی نماز پہ قائم ہیں. پھر تیسرے سال چوتھے، اس طریقے سے اگر آپ یوں دیکھیں کہ اگر ان 10 سال کو بھی لے لیں، صرف مدینے کے 10 سال بھی اگر لے لیں، اور اگر 10 سال میں اگر 10 قسم کے لوگ آتے ہیں کہ بھئی ایک سال پورا سال یہ لوگ آتے رہے، دوسرے سال میں اس طرح کے لوگ آئے، تیسرے سال میں فلاں ملک سے لوگ آتے رہے، اور یہ لوگ نماز سیکھتے رہے اور جاتے رہے، طریقہ سیکھتے رہے اور جاتے رہے، پھیلتے رہے اپنی جگہوں پر چلے گئے، کوئی واپس آنے کا موقع نہیں ملا. یا یہ کہ آئے ہوں اور لیکن یہ ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ بات نہیں بنی ہو، کیونکہ حج وغیرہ میں تو انہوں کی حاضری ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے جو صحابہ جو اس دوران انتقال فرما چکے ہوں گے، وہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ سکے اور نہ ہی ان کو حج وغیرہ کرنے کا موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس طریقے پر جو انہوں نے جو چیز سیکھی تھی اسی پر قائم رہے، اور وہی چیز انہوں نے اپنی اولادوں کو سکھائی، اور وہی چیز انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھائی. تو اس طریقے پر وہ جو نماز کے جو ارکان اس وقت تھے، آپ کہیں گے بھائی وہ حدیث میں موجود ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، حدیث میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، درست ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ حدیث میں جب یہ بات آئی ہے تو یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی یہ حدیث پہلی ہے، اس کے بعد یہ حدیث آئی ہے، اس کے بعد یہ حدیث آئی ہے. تو یہ تو جو ہے محدثین کے کرنے کے کام ہے، اور انہوں نے کام انجام دیا ہے اس سلسلے میں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اور آپ صرف یہ پڑھ لیں کہ بھئی کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، اور بہترین حدیث کی کتاب ٹاپ آف دا لائن آپ نے اٹھائی، بخاری اٹھائی، اور بخاری اٹھا کے آپ نے کہا کہ بھئی دیکھیں بخاری شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ ہونی چاہیے. بخاری آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز پہلے تھی اور یہ منسوخ ہو گئی، انہوں نے تو اس میں کلیکشن جو کیا ہے صحیح حدیث کا کلیکشن کیا ہے. تو یہ بات ایسی ہے کہ اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ غلط فہمی آج بھی جو ہے نا ہوتی ہے کہ بھئی میں نے یہ کتاب میں پڑھی ہے، بات حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ بھئی یہ پہلے ہی والا عمل یہ ہے، بعد کا عمل یہ ہے، پھر یہ عمل ہوا ہے، فائنل یہ عمل ہے. تو اس سے شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ بھئی ہمیں دوبارہ اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی یہ احادیث کے اندر آ جانا کسی چیز کا یہ اس سے لازم نہیں ہے کہ بھئی یہ آپ کو یہ عمل کرنا ہی ہے، جب تک کہ اس سلسلے کی تمام حدیث ہمارے سامنے نہ ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ دیکھا جائے کہ بھئی کون سی پہلے آئی ہے، پھر اس کے بعد کون سا عمل ہوا، پھر کون سا عمل ہوا، پھر فائنل شکل اس کی کیا ہے. یہ اور جو حضرات نقل کرتے ہیں جو صحابہ، وہ کوئی غلط نہیں ہے. کیوں؟ میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ بھئی یہ وجوہات اس میں سے ایک وجہ اس کی یہ ہے. عام طور پر اس زمانے میں جو دشواریاں تھیں سفر کرنے کے حوالے سے، بہت اتنا آسان نہیں تھا کہ بھئی جو ہے نا ہر سال چلے جائیں یا مل لیں، ملاقات ہو جائے، دیکھ لیں. ایک مرتبہ آ گئے، بڑی بات تھی. تو خلاصہ یہ ہے، تو ہماری بات چل رہی تھی اصل یہ تقلید آبا سے. تو ان کے جو شاگرد ہوں گے وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی ہم نے اپنے استاد فلاں صحابی سے یہ بات اسی طرح سیکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اصل میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ تقلید کا جو معاملہ ہے یا فالو کرنے کا جو معاملہ ہے، ان کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی دو طرح سے. تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو صحیح حدیث میں نماز کا طریقہ یہ آیا ہے اور تم نماز اس طریقے پر پڑھتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حدیث کے خلاف تم نماز پڑھتے ہو. اور آپ اس وقت اس کو جواب یوں دیں کہ بھئی ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ دیکھو کفار اور مشرکین نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح پایا، ہم نے بڑوں سے یہی چیز سیکھی ہے، یہی چیز ہمارے تک منتقل ہوتی آئی ہے. اس کو یہ حضرات جو ہے نا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، جو کہ یا تو نادانی کہیں یا دانستہ جان بوجھ کر اس کو غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں. کہ دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے، تو یہ قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی جہالت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جو بڑوں نے جو کہا ہے وہ بڑے کون سے بڑے ہیں، وہ بڑے ہیں جو اللہ و رسول کو جاننے والے، اللہ رسول کی تعلیمات سے واقف، اللہ کے احکامات سے واقف، اور جن کی زندگیاں پوری اسی ریسرچ میں گزری ہیں اور تقویٰ کے اوپر کاربن. سارے کے سارے جو ہے نا یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ریسرچ کرنا اور ایک ایک سنت کو اس میں سے نکالنا اور اپنی زندگیوں میں داخل کرنا. پوری زندگی ان کی تقویٰ پہ گزری ہے، مقصد صرف یہی تھا. تو یہ ہے وہ بات جو چلی آ رہی تھی کہ اس حوالے سے کچھ لوگ تقلید کو بالکل ہی جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی لفظ تقلید آنی ہی نہیں چاہیے آپ کی زبان پہ. یہ اب یہاں ہے کہ یہ شرک کے لیے وہ دلیل کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم اپنے بڑوں کو اس طرح دیکھتے آئے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بھئی اگر آپ قبر پہ جاتے ہیں، مزار پرستی کرتے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کے قبر والوں سے مانگتے ہیں کہ بھئی یہ دے دو مجھے، فلانا دے دو مجھے، یوں دے دو، اور یہ طرح طرح کی جو خرافات کی جاتی ہیں، ان خرافات سے اگر آپ ان کو روکیں کہ بھئی دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا غلط ہیں، توحید کے خلاف ہیں، تو وہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے. کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ کیا انہوں نے غلط کیا تھا؟ کیا تم ان کو غلط کہتے ہو؟ تو یہ وہی اسی قبیل سے ہی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے وہ تقلید
جو موقوف ہوتی ہے علم پر، تحقیق پر، ریسرچ پر. اور وہ جو اس کی مثال بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ کہا تھا جب جیل میں جب تھے، اور جیل میں جو ہے نا ان کے ساتھ دوسرے حضرات جو تھے اور ان کے جو دو ساتھی تھے وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام سے. انہوں نے جو ہے نا کہا کہ بھائی ذرا ہمیں خواب آیا، خواب کی آپ تعبیر دے دیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تمہارے خواب کی میں تعبیر بتاؤں گا، یہ کریں ابھی کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن میری بات سنیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ہمیں ایک بہت اہم پوائنٹ اس میں سمجھایا ہے کہ جب موقع ملے اللہ کی بات کرنی چاہیے، دعوت دینی چاہیے. خاص طور پر اگر کوئی آدمی آپ کے پاس اپنی غرض لے کر آ رہا ہے اور اپنی کوئی حاجت لے کر آ رہا ہے، تب آپ یہ موقع ہے اس سے تھوڑی دیر اللہ کے متعلق بات کر لیں تاکہ اس کے سامنے بھی دین کا پیغام پہنچ جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا. جب آپ نے دعوت دی تو اس دعوت میں آپ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی اتباع کی. میں نے اپنے باپ دادا کی تقلید کی. کس بارے میں؟ ملت کو فالو کرنے میں، طریقے کو فالو کرنے میں. میں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ فالو کیا. میرے باپ دادا کون ہیں؟ میرے باپ یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں اب آپ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کیسا پیارا سلسلہ ہے. اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس انداز میں سورہ یوسف میں بیان فرمایا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، کہ بھئی ہم کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بھئی یہ اتباع جو ہے، اگر میرے ماں باپ یا میرے بڑے یہ جن سے یہ بات چلی آ رہی ہے وہ ہدایت پر ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ گائیڈر ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی بھی ہے، تو ان کی اتباع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ جو اتباع کرتے ہیں کس کی اتباع کرتے ہیں؟ صحابہ نے اتباع کی نبی پاک علیہ السلام کی، اور صحابہ کی اتباع کی تابعین نے، پھر ان کی اتباع کی تبع تابعین نے. پھر یہ سب یہ جو تقلید والی بات ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے، ان کو دیکھ کر انہوں نے سیکھا، ان سے انہوں نے سیکھا، انہوں نے ان سے سیکھا، وہی سلسلہ چلا رہا ہے. لیکن چونکہ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا، اب آپ کے پاس جو ریسورسز ہوں گے یا صحابہ کا جو زمانہ ہوگا وہ دور ہوتا جائے گا. اس کی وجہ سے جو ہے ایک طرح کا خیال، ایک طرح کی شبہات اور ایک طرح کی ایمبیگوٹی پیدا ہوتی جاتی ہے چیزوں کے اندر. تو وہ جو ڈسٹ ہو جاتی ہے، اس ڈسٹ کو ہٹانا، گرد کو صاف کرنا، اور اسی طریقے سے صحیح ضعیف وغیرہ ان سب چیزوں کو نکالنا، پھر اس میں سے جو ہے نا جو حقیقت ہے، جو حق بات ہے، اس کو جو ہے واضح کرنا، یہ کام ائمہ نے کیا ہے. جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی تھی، جن کو اللہ نے ہمت دی تھی، جس کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا، ان حضرات نے یہ کام کیا ہے ساری امت کی آسانی کے لیے. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان حدیثوں کی بنیاد پر یہ چیز ہے، تو اب ہوا یہ کہ مسئلہ ان کی طرف منسوب ہو گیا. امام ابو حنیفہ یوں فرماتے ہیں، امام شافعی یوں فرماتے ہیں، امام مالک یوں فرماتے ہیں. اب امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اگر یہ حضرات کوئی بھی فرماتے ہیں تو وہ اپنی کوئی جیب سے نہیں فرماتے، یا ان کی کوئی بیگ میں نہیں ہے کہ بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں، نکال کے انہوں نے کوئی کارڈ دکھا دیا. نہیں، کہ بھئی یہ حدیثیں میرے سامنے ہیں، ان حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس بنیاد پہ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. تو کبھی بھی اس مغالطے میں نہ رہیں کہ بھئی کبھی اگر آپ کو اس طرح کے لوگوں کا سامنا ہو جائے اور وہ آپ کو اس مغالطے میں ڈالیں کہ بھئی آپ تو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہیں فالو کرتے، بلکہ آپ تو فلاں شخص کو فالو کرتے ہیں. کہا کہ بھئی نہیں، فلاں شخص کو ہم فالو نہیں کرتے. فلاں شخص کی جو سمجھ ہے اس معاملے میں، ان کی سمجھ کو ہم لیتے ہیں، ان کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. یہ ہے وہ بات. جی، اور یہ جو اتباع کا معاملہ ہے، ایک تو ادھر استعمال ہوتا ہے، دوسرے ادھر استعمال ہوتا ہے. یہ ابھی بات ہمارے سامنے آ گئی. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، تو ان لوگوں نے اس کے جواب میں کہا تھا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے کہا کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح کرتے آئے ہیں اور اسی طرح وہ پوچھتے تھے. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ وہی بات کہی. کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے، کبھی تم نے اس پہ غور بھی کیا ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا کس کی پوجا کرتے تھے، کس کی عبادت کرتے؟ انتم و آباؤکم،
انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، الاقدمون جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ یعنی آخر کس کو پوچھتے ہو؟ یہ تو تم نے کبھی غور کیا ہے؟ ٹھیک ہے تم کہہ رہے تمہارے باپ دادا کی پوجا کریں، تمہارے باپ دادا اس کو مانتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے، تم اس کی وجہ سے ان کی عبادت کر رہے ہو، لیکن کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ تمہارے باپ دادا صحیح راستے پر تھے کہ نہیں؟ کہ علم تھا ان کے پاس، کہ ہدایت کی روشنی ان کے پاس تھی کہ نہیں تھی؟ یہ ہے وہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دی، اور یہاں سے جو ہے نا یہ واضح بھی کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اتباع آبا جو ہے، یا یہ کہ اپنے بڑوں کی اتباع، اپنے بڑوں کی تقلید، یہ محض اس بنیاد پر کہ وہ کرتے آئے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بھئی یہ جو جس قومیں ہیں وہ کیا کہیں گے اگر آپ کسی کو کہیں کہ بھئی اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، وہ کیا بات ہے؟ کس بنیاد پہ مسلمان ہوگا؟ وہ کیا کہے گا کہ بھئی دیکھو اس پہ میں پلا بڑا ہوں اور یہ میں اپنے بڑوں کو دیکھتے آیا ہوں، آٹومیٹک وہ چیز اس کے اندر منتقل ہوگی۔ اب وہ اس کے لیے دلیل بھی بن جائے گی، اس کا مذہب بھی بن جائے گا، اس کا رات دن کا وہی سب کچھ وہی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ جو مذہب چینج کرنا اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانا یہ آسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے انسان کو۔ تو یہ جو بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما کنتم تعبدون، کہ بھئی کس کی تم عبادت کرتے تھے؟ تمہارے بڑے جو تھے، جو تمہارے باپ دادا گزرے ہیں، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ آخر تم کو سوچنا چاہیے۔ یعنی یہ بنیاد نہیں بن سکتی کہ بھئی کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں کو فالو کیا اس وجہ سے ہم بھی صحیح ہیں، یہ بنیاد نہیں ہے محض۔ اگر ہاں تمہارے بڑے صحیح راستے پر تھے اور تم نے ریسرچ کی، تم نے تحقیق کی کہ یہ تمہارے بڑے جو ہے نا غلط نہیں تھے، پھر تم نے ان کو فالو کیا، تب تو نور علی نور، کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے کبھی بھی ہو، الاقدمون کے ذریعے سے یہ بات بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کسی کا تم سے پہلے ہونا، کسی کا تم سے پہلے ہونا یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر حق پر تھے، روشنی پر تھے، تب تو ٹھیک، لیکن محض اس بنیاد پر کہ وہ ہم سے پہلے تھے، وہ ہمارے سینئر ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو فالو کریں گے، نہیں۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں انداز تبلیغ آگے کیا فرمایا، کیسے انداز میں آپ نے فرمایا بات، وہ دیکھیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي، یہ جو جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ میرے دشمن ہے۔ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي، اچھا اللہ اکبر۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت سے کام لیا، اور ایسی حکمت سے کام لیا کہ اس حکمت کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ میرے دشمن ہے تو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا۔ کیوں کہ دشمنی مجھ سے ہے۔ اگر وہ یوں کہتے کہ بھئی یہ تمہارے دشمن ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مان جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیسے دشمن ہو گئے، ہم تو ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے دشمن ہے۔ اور یہ جو انداز ہے کہ اپنی ذات کو مخاطب کرنا، اپنی ذات کی طرف بات دے کر کہنا، یہ ایک داعی کا مزاج ہوتا ہے کہ دیکھیے میرے اندر یہ چیز ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، میں اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے اندر مبتلا پاتا ہوں، مجھے اس چیز سے رکنا چاہیے اور یہ چیزیں میرے اندر آنی چاہیے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو مخاطب کرنے کا جو معاملہ ہے، یہ داعی کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ جو داعی تھے، جو دعوت دے رہے تھے ان کو، اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے تھے، انہوں نے کیا کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں؟ یہی نہیں کہ تم کیوں نہیں عبادت کرتے ہو، کہا کہ بھئی مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں؟ تو یہ ایک انداز ہوتا ہے کہ بھئی جب میں اس کے لیے جو ہے نا جو بہتر سمجھتا ہوں، اور ہر آدمی کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اسی کی آپ جو ہے نا اس کی اتباع کرتے ہیں، جو چیز آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو چیز آپ کے لیے اچھی دکھتی ہے وہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس معاملے میں بھی تمہارا انتخاب اپنی اچھائی اور بھلائی اور فائدے کا ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ توحید والا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا یہ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ،
یہ معاملہ یہ ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو پتھر ہے، یہ کیا دوست اور دشمن ہو سکتے ہیں کسی کے؟ یہ کیسی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہم عدو لی، یہ میرے دشمن ہیں؟ جب دشمن ہے تو یہ جمادات ہیں، جمادات کا مطلب پتھر ہیں، ان کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، تو یہ اگر آپ سے دشمنی کر بھی لیں یا آپ ان کے دشمن بن جائیں تو نقصان کیا ہوا؟ فرمایا کہ دیکھیں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو نسبت کی جاتی ہے، ان کی طرف جو نسبت ہو رہی وہ مجازی نسبت ہے۔ مجازی نسبت کا مطلب ہے کہ حقیقی معنی میں دشمنی کی بات نہیں ہو رہی، جیسے انسانوں کے اندر دشمنی ہوتی ہے یا کسی جانداروں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بات فرمائے کہ بھئی یہ جو دشمنی والی جو بات ہے کہ تم جس کو آج ذریعہ سمجھ رہے ہو یعنی فائدہ پہنچانے کا، یا جس کی وجہ سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو، یہی چیزیں جو بے جان تمہیں آج نظر آ رہی ہیں قیامت کے دن تمہارے خلاف ہو جائیں گی اور تمہارے خلاف گواہی دیں گی یہ چیزیں۔ اور کیسے تمہارے خلاف گواہی دیں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کی تم آج عبادت کر رہے ہو، اور یہی لوگ یعنی یہی بت تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ سیکفرون، وہ انکار کر دیں گے۔ کس بات کا انکار کر دیں گے؟ بعبادتہم۔ کہا کہ تم ہماری عبادت کہاں کرتے تھے؟ ہمیں کیا پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے، ہمیں پتا بھی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ کلا سیکفرون بعبادتی ویکونون علیہم ضدا۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر معبود بیسیکلی یہ دشمن ہے تمہارا۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، اللہ نے جو ہے نا ہر نبی کے لیے یہ بیان فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ شیاطین الانس والجن، ایک الگ بات آ جائے گی، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز بیان فرمائی ہے، اگرچہ یہ تمہیں بے جان لگ رہے ہیں لیکن یہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں جو ہے آپ معبود بنا لیا تھا، آپ کو چھوڑ کر یا آپ کے ساتھ ہمیں ان لوگوں نے شریک کر دیا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے یا ہماری پوجا کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے اس شرک کی وجہ سے تم تو جہنم میں جاؤ گے ہی، تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے یہ معبود بھی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، تم اور تمہارے معبود جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جہنم میں جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو جہنم میں جائیں گے لیکن یہ پتھروں کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ ایسی آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگ اور پتھر ان کا جو ہے ایندھن بنیں گے۔ یہ پتھر کیوں ڈالے جائیں گے جہنم میں؟ پتھر اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ ان کو بتانا ہوگا، کس کو؟ جو ان پتھروں کی پوجا کرتے تھے، جو ان پتھروں کی عبادت کرتے تھے، یہ ان کے لیے ہوگا کہ ان کی ذلتوں اور ان کی رسوائی میں اور اضافہ ہو جائے کہ ارے ہم جس کو اپنا کارساز سمجھ رہے تھے، جس کو ہم اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے تھے، وہ ہمیں تو کیا بچاتا، وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں، وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ۔ یہ بڑی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا بات بیان فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات یہاں پہ بیان فرمائی اور یہ فرمایا کہ بھئی دیکھیے یہ سب تو میرے دشمن ہیں لیکن میرا ایک دوست بھی ہے، کون؟ الا رب العالمین، الا رب العالمین، یہ دونوں جہانوں کا جو پروردگار ہے وہ میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ بھئی دیکھو وہ جو تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے تو میری دشمنی ہے، لیکن الا رب العالمین، اللہ جو کہا نا تو اس کے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اللہ رب العالمین جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، ان سے میری دوستی ہے۔ اب یہاں پہ دشمن کو پہلے بیان کر دیا، اس کے بعد پتہ ہے بھئی دوست بھی ہے کہ نہیں کوئی؟ پہلے بھئی دوست ہے میرا، کون ہے؟ رب العالمین۔ اور رب العالمین کون ہے؟ اب رب العالمین کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کروایا ہے، اور وہ تعارف بہت ضروری ہے۔ اور کیسے انداز میں کروایا؟ الذی خلقنی فہو یہدین،
الذی خلقنی فہو یہدین، کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروایا ہے، اللہ کا تعارف کروایا ہے، اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ اللہ کا تعارف، اللہ کا انٹروڈکشن، اللہ کی پہچان کس طریقے پر ہوگی یہ سمجھنا ہے ہمیں۔ اور یہ چیز وہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت بڑے آپ کو پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت آپ کو جو ہے نا کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ بھئی مجھے اللہ کا تعارف سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کون ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسی بات ہے قرآن جو ہے نا اسی وجہ سے جو ہے بار بار ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ بھئی بار بار ہمیں کہتا ہے کہ بھئی کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو، کیا فکر نہیں کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے ہو؟ ارے کرو تو صحیح، ہر چیز تمہیں یہاں مل جائے گی قرآن کے اندر۔ اب تم اگر اللہ کا تعارف ڈھونڈنے جاؤ کہ بھئی اللہ کون ہے، آخر اللہ کیا چیز ہوں گے، تو اب ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کروایا اپنا۔ اللہ کے تعارف کے لیے کیا ہوگا کہ بھئی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ ایسے ہیں، اللہ ویسے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اللہ تبارک کا علم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ کا علم کتنا مضبوط ہے، اللہ کا علم کتنا گہرا ہے، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کے اوپر ہمارا عبور ہو اور ان صفات کے بارے میں ہم غور و فکر کریں اور سوچیں، اپنے اطراف جو ہمارے اندر اطراف چیزیں ہوتی ہیں، جو حالات سے ہم گزرتے ہیں، ان حالات میں غور کریں، ان چیزوں کو دیکھیں، آسمان و زمین کو دیکھیں، ہوا اور بادل کو دیکھیں، اور یہ درخت حجر و شجر کو دیکھیں، اور یہ زمین کو دیکھیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہمیں ہوتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا تعارف ہمیں ہوتا ہے۔ انسان کی اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی، روزانہ انسان مرتا ہے، روزانہ زندہ ہوتا ہے، روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا روزی پہنچاتے ہیں، کیسے انسان جو ہے نا یہ زندگی گزارتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کے بارے میں اگر آپ تعارف کرائیں تو اللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، نہیں، فرمایا کہ اللہ کے جو اعمال ہیں، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، ان افعال کو آپ دیکھیں۔ تو اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں اللہ کا تعارف کرایا ہے وہ کیا ہے؟ الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ الذی خلقنی، ارے میں کس کی عبادت کروں، کس کو مانوں، کس کی پوجا کروں؟ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب یہ پیدائش کا جو مرحلہ ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گندے پانی سے انسان جیسی خوبصورت وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ایسے خوبصورت شکل کا انسان پیدا فرماتے ہیں، ایسے گندے پانی سے کہ وہ پانی کہیں لگ جائے تو انسان کو نفرت ہو اور اس کو دھو لے انسان، اور اس کے ناپاکی ایسی کہ بھئی اس کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسے پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وجود بخشتے ہیں، کیسے وہ پھر ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے وہاں پہ غذا کا انتظام کرتے ہیں، اور کیسے اس کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایک خاص ٹیمپریچر کے اندر رکھتے ہیں کہ جو اس سے اگر بڑھ جائے تو مشکل، کم ہو جائے تو مشکل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا کیسے پانی کا انتظام اندر کرتے ہیں کہ اس کو ایک پانی کے اندر ہونا ہوتا ہے، اگر پانی کم ہو جائے تو مشکل، پانی بڑھ جائے تو مشکل، اور ایک کیسی خاص پوزیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رکھتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس ماں کی پیٹ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے غذا کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کو وہاں ماں کے پیٹ کے اندر یہ چیزیں پہنچائی ہے۔ اب یہ کیسے جو ہے، اب اگر اس سے بھی آپ پیچھے جائیں تو یہ نطفہ کیسے بنتا ہے؟ انسان کے اندر نطفہ جو بنتا ہے، وہ نطفے کے اندر کیا کیا اس کو کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا چیز انسان کھاتا ہے، کتنے لقمے کھانے کے بعد اس کے خون کا قطرہ بنتا ہے، کتنے خون کے قطروں کے بعد جا کے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے۔ یہ سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک خون کا قطرہ بننے کے لیے آپ کو کتنے نوالے کھانے پڑتے ہیں۔ وہ نوالے جو ہیں، وہ نوالے کہاں سے آ رہے ہیں کہ بھئی اس کے لیے آپ نے دیکھیں کہ بھئی آپ نے چاول کھائے ہوں گے، یا آپ نے جو کھائی ہوگی، یا آپ نے جو ہے نا گیہوں کھائی ہوگی، یا آپ نے جو ہے نا سبزیاں استعمال کی ہوگی، یا آپ نے گوشت استعمال کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جو مسالہ جات وغیرہ ہم جو استعمال کرتے ہیں، کوئی کسی زمین پہ اگرا ہوگا، کوئی کسی ملک میں اگا ہوگا، کوئی کہاں سے آیا ہوگا، سب مل کر جو ہے نا وہ آپ کی غذا کا حصہ بن کر جو ہے نا آپ کی پلیٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر انسان اس کو کھاتا ہے، اور پھر اس میں سے جو فضلہ ہے جو ہمارے پیٹ سے نکلتا ہے، جو چیز ہمارے بدن میں ہضم نہیں ہو سکتی، وہ جو ہے نا باہر کر دیتی ہے آپ کی مشین اس کو۔ جو چیز ہضم ہوتی ہے وہی پھر جو ہے نا غذا بنتی ہے اور آپ کی جو ہے نا خون کا حصہ بنتا ہے۔ کہ دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروسیس رکھا ہے، کیا پروسیس رکھا ہے، ساری دنیا سے کہاں کہاں سے چیزیں آ کے جو ہے نا آپ کی پلیٹ میں جمع ہوتی ہیں۔
تو یہ آپ دیکھیں کہ الذی خلقنی، صرف اگر ہم اس پہ بھی غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہے، کیسے کیسے چیزیں بنائی ہے، اور کہاں کہاں سے دنیا بھر کی چیزیں انسان جو ہے نا جمع کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا کھانا بنتا ہے، پھر اس کی پلیٹ میں آتا ہے، پھر وہ کھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس سب چیزوں پہ غور کریں. الذی خلقنی کے اندر یہ سب چیزیں آ گئی ہیں. اب پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یعنی غذا کا انتظام فرماتے ہیں. پھر انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہو جاتے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر کے لحاظ سے اس کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے. پھر ماں کی چھاتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غذا کا انتظام فرماتے ہیں. اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا اللہ دودھ چوسنا بھی سکھا دیتے ہیں. ابھی تو پیدا ہوا ہے، اس کو کیا معلوم کہ بھائی اس کو کیا کرنا ہے، لیکن وہ ماں کی چھاتی سے جو ہے نا دودھ لیتا ہے. اور دودھ لینے کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، اور دودھ لینے کے بعد اس کو حلق سے نیچے اتارنا ہوتا ہے، پھر اس کے وہ دودھ اس کے پیٹ میں جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اس کو سکھا دیتے ہیں. اور یہ جو تخلیق کے مراحل سے گزارنے کے بعد جب دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا میں اس کی بقا کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کی بقا کا سامان چاہیے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارا انتظام فرماتے ہیں. یہ جو ہے نا وہ یہ کہ ایک لفظ جو ہے آپ نے استعمال کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا کہ الذی خلقنی، کہ وہ اب یہاں پہ یہ الذی خلقنی یہ جو لفظ استعمال فرمایا ہے نا، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. کہاں سے؟ وہ جو میں نے کہا کہ تخلیق سے پہلے سے، پھر تخلیق، اس کے بعد اس کی بقا، پھر زندگی اس کا گزارنا، پھر اس کے بعد پیدائش سے لے کے مرنے تک، آخری سانس تک کے جتنے مراحل ہیں، جتنی چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں ان چیزوں کا اختیار کرنا، جتنی چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان چیزوں سے بچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے یہ چیز بتا دی ہے اس ایک لفظ کے اندر، الذی خلقنی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی مہربان ہے، اگر میں اللہ کی عبادت نہ کروں تو کس کی عبادت کروں؟ اللہ کا تعارف اور کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، فہو یہدین. فہو یہدین کا مطلب پھر وہی مجھے ہدایت کرتا ہے، وہی مجھے ہدایت کرتا ہے، وہی مجھے ہدایت کرتا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. اب یہ جو ہے نا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی بقا کے لیے جس چیز کی رہنمائی کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، جو چیزیں اس کو چاہیے ہوتی ہیں، اس کی عقل، اس کی فہم اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیتے ہیں. اور پھر یہاں پہ اگر آپ اس ہدایت کو آخرت والی ہدایت مان لیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے کہ بھئی دیکھیں اللہ نے صرف مجھے وجود ہی نہیں بخشا، اور اس کے بعد اللہ نے صرف میری بقا کا انتظام نہیں کیا، بلکہ آگے جو آنے والی زندگی ہے اس میں بھی میں کامیاب رہوں، اور اس میں بھی میں صحیح سلامت رہوں، اور اس میں بھی میں جو ہے تکلیف اور مصیبت سے بچا رہوں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ہدایت کا انتظام فرمایا. اور ہدایت کیسے؟ انبیاء کو بھیج کر، کتابوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ہدایت کا انتظام فرمایا. ان دو لفظوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا جو تعارف کرایا ہے بہت زبردست ہے. اور یہ بات وہی ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ کے تعارف کو جو ہے نا ہمیں کیا ہوگا؟ اللہ کو دیکھنا ہوگا، اللہ کے جو اعمال ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے میری ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین. اور وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ میرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. اب دیکھو نا کہ یہ سبھی جانتے ہیں. اور جو یہ بات جو ہے نا اوپر والی تخلیق والی جو بات ہے، اللہ انسان کو وجود بخشتے ہیں، اللہ ہی انسان کو جو ہے نا دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے، آپ کیسے سے کیسے کافر ہوں، آپ کیسے سے کیسے اللہ کا انکار کرتے ہوں، لیکن اس کو اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر اس کی عقل صحیح سلامت ہے تو اس کو چارہ نہیں ہے بجوز اس کے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بھئی اسے اللہ ہی پیدا کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے بہت سی جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ بھئی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی تمہیں کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، تمہیں وجود کس نے دیا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. یعنی مطلب ہے کہ جہاں تک پیدائش کا معاملہ ہے ان کو بھی معلوم ہے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کے علاوہ یہ ہمارے بت اور ہمارا جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں پیدا کر سکتا.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اور اس کے بعد کیا فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھلاتے پلاتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ نہیں دیا پیدا کرنے کے بعد، اللہ ہی نے میرے کھانے پینے کا نظم کیا، اللہ ہی نے میری بقا کا انتظام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں مجھے درکار تھیں وہ عطا فرمائی، جن چیزوں سے مجھے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے میری حفاظت کی، والذی هو یطعمنی ویسقین۔ اب اس کے بعد دیکھیں کیا پیاری بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں بہت ہی پیارے الفاظ، ان پہ غور فرمائے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مرض اور شفا دونوں، بیماری اور تندرستی، بیماری اور صحت، یہ دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور دونوں کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں، دونوں کے خالق اللہ ہیں، وہی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کہتے کہ بھئی اللہ مجھے بیمار کرتے ہیں اور اللہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں، ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے یہاں پہ انداز بدل دیا، اور وہ انداز آپ نے کیا اختیار کیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں پہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں بیماری یہ آتی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو بیماری نہیں آ سکتی۔ تو اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف منسوب کیا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری جو ہے یہ کوئی اچھی چیز شمار نہیں کی جاتی، یا یوں کہہ لیں دوسرے الفاظ میں، بیماری کو ہم جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتے، نعمت نہیں سمجھتے۔ اگر اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں تو بیماری بھی نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے، لیکن یہاں ابھی میں اس پہلو پہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی میں نعمتیں آتی ہیں، تو اب یہاں پہ اللہ کی نعمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں نا، والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ وہی اللہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور وہی اللہ جو مجھے بیمار کرتا ہے۔ تو اب یہ ایک بات عجیب ہو جاتی کہ یہ بیماری کو آپ نعمت میں شمار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنی طرف منسوب کیا، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کتنے ادب کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس باریکی کا بھی لحاظ رکھا کہ یہ اللہ یہ نعمت تو ہے، لیکن یہ جو بیماری ہے، بیماری آتی ہے انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، بیماری جو آتی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بھئی دیکھیے، تو بیمار کرنا یہ اس حوالے سے نعمت نہیں ہے، تو فرمایا کہ بیماری کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کر لی۔ اور آگے آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ گزرا ہے اس میں بھی یہ بات آئی تھی، وہاں پہ بھی بہت تفصیل سے اس پہ بات ہوئی تھی۔ وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے، بات چیت ہے، اس میں ایک جملہ آیا تھا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، جب کشتی میں جا رہے تھے تو کشتی کو حضرت خضر نے توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ بھئی آپ نے کشتی کو توڑ دیا، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی کشتی والے ڈوب جائیں، اس لیے آپ نے اس کو توڑا ہے جی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب بعد میں اپنے ان اعمال کی تشریح کی کہ جو کچھ میں نے کیا تو کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی جو آپ نے بعد میں چل کے جو تشریح فرمائی ہے، اس تشریح کے اندر یہ بات آپ نے فرمائی ہے، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو اس کے اندر کہا کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یعنی میں نے یہ چاہا کہ بھئی میں اس کے اندر کوئی عیب پیدا کر دوں، اس کے اندر کوئی نقص بنا دوں، کوئی نقص اس کو ناقص کر دوں۔ کیوں کہ ایک بادشاہ تھا، بعد میں وہ آگے چل کر وہ بادشاہ وہاں پہ جو ہے نا جو کشتی اچھی ہوتی ہے اس کو لے لیتا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں پہ بھی عیب کی جو نسبت ہے اپنی طرف کی، فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، میں نے یہ چاہا کہ بھئی میں اس کو عیب دار کر دوں۔
اور جب بات آئی کس کی؟ اللہ کی نسبت کی اور طاقت کی بات آئی، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ کام اللہ ہی کر سکتے ہیں، تو اس کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی، اور وہ کیا تھی؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، پہلے تو کہا فَأَرَدْتُ، اب یہاں کہہ رہے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، وہ جو یتیم بچوں کی دیوار کے حوالے سے، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اس دیوار کو میں نے اس لیے محفوظ کر دیا، اس کو دوبارہ اس کو اچھی کر دی. وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ اللہ یہ چاہتے ہیں، فَأَرَادَ رَبُّكَ، اب کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں بڑے ہوں اور جوان ہوں، اور وہ اپنی جوانی کو پہنچ کر پھر وہ اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں. تو جو نقص ہمیں لگتا ہے کہ یہ نقص ہے، یا جو یہ کمی اور کوتاہی والی یا کمی والی جو چیز ہے، اس کی نسبت جو ہے نا اپنی طرف کی. تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پر وہی کیا. اور دیکھیں کہ بھئی یہ کیسی بات ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مرضت، تو میں بیمار ہو جاتا ہوں. یہ بیمار ہونا میری وجہ سے ہوتا ہے. کیوں؟ کہ میں جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے بیمار ہوتا ہوں. میں صحیح نہیں کھاتا ہوں، یا میں کوئی غلط چیزیں کھا لیتا ہوں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا میں صحیح طور پر نیند اپنی پوری نہیں کرتا، یا میں جو ہے نا اپنے آپ کو نہیں بچاتا جن چیزوں سے بچانا چاہیے، یا بہت زیادہ کھا لیتا ہوں، اوور ایٹنگ ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بیمار ہوتا ہوں. یا یہ کہ جو مصیبت آتی ہے، بیماری والی مصیبت آتی ہے، میرے اپنے اعمال کی وجہ سے، میرے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو بیماری آتی ہے، تو بیماری کا سبب گویا کہ میں بنتا ہوں. تو جس کی طرف اشارہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ جو بیمار ہوتا ہے انسان، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے شفا عطا فرما دیتے ہیں. آگے جو ہے نا موت کا ذکر آ رہا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. اب یہ جو موت والا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت بھی دیتے ہیں اور مجھے پھر زندہ بھی کریں گے. اللہ مجھے موت دیتے ہیں، اللہ مجھے زندہ کریں گے. اب یہاں پر آ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت جو انسان کو پسند نہیں ہے، جیسے ابھی بیماری کے حوالے سے بات آئی، تو یہاں بھی یوں کہنا چاہیے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب میں مر جاتا ہوں تو اللہ مجھے زندہ کریں گے. میں مر جاتا ہوں نہیں کہا، بلکہ اللہ مارتے ہیں، اللہ جب مجھے موت دیں گے. حالانکہ موت کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ موت جو ہے نا ایک بہت سخت چیز تو ہے، سخت تکلیف دہ چیز تو ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو جو جس پین سے گزرنا پڑتا ہے وہ تو اپنی جگہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت جو ہے نا کوئی ایسی ضرر والی چیز نہیں ہے، یا کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے. ایک غیر محسوس چیز ہے. البتہ مرنے سے پہلے انسان کو جو ہے نا کچھ ایسے عوارض اور ایسے اسباب اس کو پیش آتے ہیں کہ وہ جو ہے دکھ والے ہوتے ہیں، کہ بھئی بیمار ہو جاتا ہے انسان، بہت ہی عجیب سی اس کی سچویشن ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو موت کا جو معاملہ ہے وہ غیر محسوس ہے، انسان کے لیے غیر محسوس ہوتا ہے، دوسرے کے لیے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، ان کے لیے موت جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. ان کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب سے ملنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اپنے محبوب سے ملنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ایک مقولہ ہے کہ بھئی اس کو نا اس کو کہا جاتا ہے جسر، یعنی پل جیسے ہوتا ہے نا، برج. موت جو ہے ایک برج ہے کہ وہ اپنے حبیب کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے، اپنے حبیب کو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے، حبیب کو اپنے محبوب سے یعنی بہت بڑی بات ہے. ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ بھئی مومن کے لیے جو ہے نا موت کیا ہے؟ نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے. تو گناہوں سے بچ جاتا ہے انسان، کئی چیزیں ہیں اس کی، یہ سب چیزیں یہاں اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والذی یمیتنی ثم یحیین یہ فرمایا. موت کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.